ان کی طرف سے میں حج کر لوں گا تو ان کا حج ہو جائے گا، لیکن اس میں کنڈیشن ہے. کیا ہے؟ جو حج بدل کرے گا، جیسے میں کرنے جا رہا ہوں کسی کا بھی حج بدل ہے نا، تو سب سے پہلے میں اپنا حج کر کے ہوں تبھی میں کر سکتا ہوں حج بدل، ہے نا. اگر میں پہلے سے اپنا حج کر کے نہیں ہوں اور کسی کا حج بدل کر رہا ہوں، یعنی دوسرے کا حج کر رہا ہوں، تو وہ حج نہیں ہو. پہلے خود اپنا کریں گے، بعد میں دوسرے کا کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں چلیے، حدیث سے کیا بتایا معلوم ہوا یہاں نیچے والی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات اور برائی کا کام نہ کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال کیا جا سکتا ہے کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، سوال کیا جا سکتا ہے حج کا کیا فائدہ ہے یا حج کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. حدیث نمبر 2 پڑھیے. یہاں بیاں ہے نا، بیعت ہے، وہ ٹی چھوٹ گیا ہے. بیعت کروں. حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 321 321 کی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اپنے دایاں ہاتھ کس کو بولتے ہیں جی؟ رائٹ ہینڈ کو دایاں ہاتھ بولتے. عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں. بیعت کرنا بولتا، بولیے بیعت کرنا کس کو بولتے؟ نہیں معلوم؟ بیعت کرنا یعنی کسی بات پر پرومس کرنا، وعدہ کرنا ہے. ہاں قسم بھی کھانا کہہ سکتے ہیں اس کو. جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بولتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، گناہ کا کام نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، برائی نہیں کروں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتوں کا بیعت کرنا، وعدہ کرنا، پرومس کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیعت. یاد رکھ لیجئے. آپ لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہے اس لیے ہو سکتا سوال کر لیا جائے گا کہ بیعت کس کو کہتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ کھینچ لیا. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ایک شرط رکھنا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھ کو کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم اپنے ہاتھ پیچھے کر رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کون سی شرط ہے رکھنا چاہتے ہو؟ گناہوں کی مغفرت کی. یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر میں ایسا 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 کروں گا تو کیا اس کے بعد میری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو
آگے کہتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اسلام پچھلی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بے شک ہجرت بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بے شک حج بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 3 کام بتائے۔ اسلام بولے تو کیا اس کا مطلب؟ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیا مطلب؟ اسلام کوئی لاتا ہے تو اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے جتنے گناہ ہوں۔ اگر انسان اسلام لے آیا ہے تو اس کے چھوٹے بڑے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کس کو بولتے؟ ابھی ہم لوگ لکشمی دیوی پلی سے آئے کو یہاں یہ ہجرت ہوا۔ ہاں، مکمل چھوڑنا، اور وجہ بھی ہونا چاہیے کس وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی ایسا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس گاؤں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں فلاں جگہ جا کر کے شادی کر لوں گا، وہیں اپنے گھر بسا لوں گا۔ اگر اس نیت سے کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کو مل گیا بیوی، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ دین کے لیے چھوڑتے ہیں، یعنی آپ مثال کے طور پہ کتا گڑم کے اندر آپ کو ڈھنگ سے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، مسجد میں جانے سے روک دیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کرنے دیا جا رہا ہے نا، حلال اور حرام کے بیچ تمیز کرنے نہیں دیا جا رہا، آپ کو حرام کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے نا۔ اگر ایسی چیزوں کی وجہ سے آپ یہاں چھوڑ کر کے کسی دوسرے جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرت بولتے ہیں۔ آپ کی یہاں پراپرٹی ہے، گھر ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، رشتہ دار خاندان ہے، سب کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر، کیونکہ اللہ کے دین میں آپ کو صحیح سے عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہجرت کی وجہ سے پچھلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے حج کرنے سے بھی پچھلی گناہیں مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تقریباً حدیث سب وہی ہے۔ آگے چلیے، صفحہ نمبر 62 میں حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا پڑھیے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جی، معلوم ہے حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ جنت کا پتھر۔ حجرن کا مطلب پتھر، اسود کا مطلب کالا۔ جزاک اللہ خیر۔ حجر اسود کا مطلب کالا پتھر، لیکن نام ہے اس کا حجر اسود، لیکن وہ کیسا ہے؟ وائٹ ہے۔ نام ہے حجر اسود اور ہے کیسا؟ اس کی شکل وائٹ ہے بالکل، بیچ میں تھوڑا سا کالا پن ہے اور باقی پورا سفید ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جنتی پتھر ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان دونوں باتوں کو، کیا ہے؟ پتھروں کو، ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رکن یمانی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو مقام ابراہیم بولتے ہیں۔ رکن یمانی، خانہ کعبہ کا پورا حصہ دیکھیں آپ لوگ، دیکھے ہیں تو اوپر اوپر دیکھتے ہیں، نیچے شاید نہیں دیکھے ہیں پورا۔ جب غور سے دیکھیں گے نا
تو ایسا 4 کونا ہے نا. تو ایک طرف بتاتا ہوں آپ کو، ذرا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نوٹ بک لاؤ. یہ مثال کے طور پہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے نا. یہ اس کے ایک کونے میں آپ دیکھیں گے، ذرا نیچے سے حصے میں، ابھی موبائل میں جا کر کے دیکھنا، یہ نظر آئے گا اس طرح ہے نا. اس کو حتیم بھی بولتے ہیں، رکن یمانی بھی بولتے ہیں. اس طرح کا حصہ ہے. وہاں کیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے اس کو، اس حصے کو، اس لیے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، بن کر کے تیار ہو گیا، اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رینیو کر رہے تھے اس کو، تو اس ٹائم کیا ہوا، جو پیسے پورے قریش والے نے مل کر کے جمع کیا تھا اس کو تیار کرنے کے لیے، لاسٹ میں پیسہ گھٹ گیا تھا. تو اس ٹائپ وہاں اتنا چھوڑ دیا ایسا بنانے کے لیے. آج تک اس کو ویسے ہی رکھا ہے، اس کو مکمل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ بھی وہاں پتھر ہے. کہتے ہیں ان دونوں کو چھونا اور چومنا کیا ہے، گناہوں کو مٹانے کے برابر ہے. ان دونوں پتھروں کو ہے، وہ دونوں پتھر. اچھا، کوئی عام پتھر آپ ادھر اٹھا کر کے چوم لیں گے تو کچھ کام آئے گا؟ جیسے کہ لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ بھی کر لیتے ہیں، سر بھی جھکا لیتے ہیں، زیادہ مصیبت میں ہے تو لیٹ بھی جاتے ہیں وہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جو زیادہ ڈرے سامے رہتے ہیں پتھروں کے سامنے لیٹ بھی جاتے ہیں. تو ہمیں ہر ایرے گرے پتھر نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک پتھر ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ گناہ مٹایا جا سکتا ہے. خود اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، عقیدے کا باب ہے یہ. ورنہ پھر لوگ غیر مسلم اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم لوگ بھی پتھر کو چومتے ہو، ہم بھی پتھر کو چومتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کر سکتا ہے سوال کہ نہیں جی؟ کہ تم بھی پتھر کو چومتے ہو؟ جی ہم بھی پتھر کو چومتے ہیں. تمہارے درمیان ہمارے درمیان کیا ہے؟ وہ کوئی تفریق ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، اس سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں پتھر سے. ہمارا ویسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کو چوما ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں. اس سے کوئی نفع نقصان کی امید ہم نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کرتے اس کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے ہیں کیا؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ معبود ہے. ہم خالی اس کو چوم لیتے ہیں. موقع ملا تو وہاں، اب حج کے دنوں میں اگر آپ چاہیں گے کہ جا کر کے میں حجر اسود چھوؤں گا، نصیب بھی نہیں ہوتی، دیکھ بھی نہیں سکتے. خالی یہ اس کے سیمان میں، اس کے سیدھے میں آپ جا کر کے ہاتھ کا اشارہ کر لے سکتے ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھ کو چوم لینا. وہاں اتنی رش ہوتی ہے کہ اس کے سیدھے میں، جیسے مثال کے طور پہ یہاں حجر اسود ہے، اس کے سیدھائی کہاں دور تک جاتی، وہاں سے خالی ہاتھ سے ایسا اشارہ کر لینا، خاموش. قریب نہیں جا سکتے ویسے وقت میں. اب جیسے عام دنوں میں ابھی ہے، خالی پیریڈ ہے، ابھی کوئی لوگ، کم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو موقع مل جائے. وہ بھی ہر وقت نہیں، کوئی خاص وقت جیسے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم میں کم لوگ رہتے ہیں، جس وقت سوتے رہتے ہیں، ویسے وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حجر اسود کو قریب سے دیکھنا چاہوں تو آپ جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. جی آگے پڑھیے. تو حجر اسود اور رکن یمانی کو چونا حج کا ایک اہم رکن ہے، اور اس حدیث میں ان دونوں پتھروں کو چومنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث نمبر 2. جناب ابن عبید بن عمیر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 رکوع حجر اسود و رکن یمانی پر بادی دیر تک ٹہرے رہتے تھے. میں نے اس سے کہا، ابو عبد الرحمن ابن عمر کی
तवाफ 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 करने वाला अपना कदम नहीं रखता और ना उठाता है, मगर अल्लाह ताला उसके बदले में एक गुनाह मिटा देता है और उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जी, लंबी हदीस है। इसके अंदर भी रुकन यमानी और हजर अस्वद के की फ़जीलत को बयान किया गया कि उसकी फ़जीलत क्या है कि अगर हम छूते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही अहम अमल था हज के दौरान या उम्रे के दौरान। जब आप हज और उम्रा करने के लिए जाते, जब तवाफ़ करते तो हर चक्कर में वहाँ खड़े होते थे। जैसे 7 चक्कर लगाने का हुक्म है ना। तवाफ़ कितने चक्कर में करते हैं मुकम्मल? 7 चक्करों में तवाफ़ मुकम्मल होता है। 7 चक्कर में जब वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, जहाँ हजर अस्वद है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब घूम करके आए आप, तो एक बार आप हाथ से इशारा किए, उसको इस्तेलाम कहते हैं ना। फिर दोबारा चक्कर लगा के आए, फिर इस्तेलाम किए, फिर चक्कर लगा के आए। वहाँ आपका जैसे 7 चक्कर होता है तो वो पूरे हर चक्कर में इस्तेलाम करते हैं। तो उसकी फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ ठहरते थे रुक करके, और फिर उसको बोसा देते थे या फिर हाथ से इशारा करते थे। उम्रा बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रा तक दरमियान के गुनाहों को मिटा देता है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। जी, देखिए, इससे पहले आप क्या पढ़े हज के बारे में। तो हज भी अगर मकबूल हज है, यानी अगर आपने जिस हज को किया है उस हज के अंदर अगर जैसे जो माल लगाया आपने 5 लाख रुपया, उसमें 1 रुपया भी अगर हराम करना होगा, सिर्फ हलाल होगा, और वो हज अल्लाह के पास मकबूल है यानी काबिल कबूल हो गया, तो समझ लीजिए कि आप वैसे ही हैं जैसे एक इंसान माँ के पेट से जब पैदा होता है तो क्या उसके ऊपर कोई गुनाह होता है? नहीं होता है। बिल्कुल पाक साफ होता है, बेगुनाह होता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से जब आपकी हज कबूल हो जाती है, जिसको हज मबरूर कहा जाता है, जब आपके हज काबिल कबूल हो गया तो आप भी वैसे ही हो गए जैसे कि आपकी माँ ने अभी आपको जन्म दिया है ना। गुनाह से वैसे आप भी पाक हो जाएंगे। हज मबरूर उस हज को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल कमाई से सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए, नीस लड़ाई झगड़े और फहश गोई से पाक हो। जी, देखिए यहाँ एक बात क्या बताए कि जब आप हज मबरूर उस हज को कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है हज तो है लेकिन हज मबरूर किसे कहते हैं? समझे? अंडरलाइन कर लीजिए हज मबरूर पर, ताकि आप जिस दिन तैयारी करें उस दिन उसको एक बार देख लें। उस हज को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। बहुत सारे लोग हज इसलिए भी करते हैं कि चलो साहब हम अपने गांव में, अपने शहर में हाजी साहब कहलवाएंगे, है ना, लोग हमें हाजी साहब बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं, हंसी नहीं, इसमें लोग बड़े वो होते हैं कि पैसा है तो हाजी साहब बन जाएंगे, तो कुछ नहीं तो कम से कम हाजी हो जाएंगे। ख़त्म करेंगे कैसे? ठीक है, उसको ताकि लोग उसको हाजी साहब कहें। जैसे सब किसी को मौली साहब बोल रहे हैं, किसी को मास्टर साहब बोल रहे हैं, किसी को बावर्ची साहब बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। अब वो साहब कुछ हैं ही नहीं, इसलिए वो हज कर लेते हैं ताकि उनको हाजी साहब बोलें। तो ऐसा नहीं, बल्कि रब की रज़ा के लिए अगर यानी अल्लाह को खुश करने के लिए अगर आप हज कर रहे हैं और हलाल कमाई से सुन्नत के मुताबिक अदा किए जाएं, नीज़ उस हज के दौरान आप कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए, किसी को बुरा भला नहीं कहे हैं, ऐसे हज का नाम क्या है? हज मबरूर। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। यहाँ से आज का दर्स ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।